نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود میں بولنے والے 3 بچے تھے۔ ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کے ذریعے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر جب لوگوں نے تہمت الزام لگایا تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بولے تھے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریج راہب والا لڑکا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جریج راہب والا کون سا لڑکا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جس کو جریج کہا جاتا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ اپنی عبادت کے اندر مشغول تھا تو اس کی والدہ آئی اس کو بلانے کے لیے، اور والدہ نے بلایا کہ اے جریج میری بات سنو۔ تو وہ اپنی نماز میں مشغول تھا، اس نے سوچا کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی نماز ہے، ادھر میری والدہ بلا رہی، کیا میں کروں؟ آخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نماز پڑھتا رہوں، اور اپنی والدہ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ والدہ اس کو بلا کر تھوڑی دیر بعد چلی گئی۔ اگلا دن جب ہوا تو دوبارہ پھر جریج کی والدہ آئی اور انہوں نے جریج کو بلایا۔ تو دوسرے دن بھی جریج نماز پڑھ رہا تھا، اس نے یہ سوچا کہ ادھر نماز ہے، ادھر میری والدہ ہے۔ آخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نماز پڑھتا رہوں، اور والدہ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن بعد بھی والدہ اس کی آفس چلی گئی۔ تیسرے دن بعد پھر والدہ ان کی آئی اور ان کو بلایا کہ جریج میری بات سنو۔ تو جریج نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ادھر میری والدہ ہے، ادھر اللہ کا حکم نماز ہے۔ آخر اس نے نماز ہی پڑھتا رہا اور والدہ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ تو والدہ نے ناراضگی کی حالت میں کہا کہ اے جریج، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تجھے موت نہ دے جب تک کہ تیرا بدکار زانیہ عورت کے ساتھ پالا نہ پڑے، یعنی اس کے ساتھ واسطہ نہ پڑے۔ یہ والدہ نے الفاظ کہے اور واپس چلی گئی۔ تو جریج اتنا عبادت گزار تھا تو اس کی عبادت کا بڑا چرچا تھا، اور زیادہ چرچا ہو گیا، اور لوگ اس کی بزرگی کو تسلیم کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک فاحشہ عورت تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ اگر تم مجھے کہو تو میں جا کر نا اس جریج جو عبادت گزار ہے نا، میں اس کو پسلاتی اور اسے میں چکر میں لے آؤں گی۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ ہاں، وہ عورت گئی اور اس نے خوبصورت بن سنور کر گئی اور جریج کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن جریج نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو اس عورت کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اس سے انتقام لوں گی، اس نے میری طرف دیکھا نہیں۔ تو وہ نیچے آئی، اس راہب کے کمرے سے نیچے اتر کر نیچے آئی، اور نیچے ایک گڑھیا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کے ساتھ اس نے آگے اپنا منہ کالا کیا اور اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ اس سے حمل ٹھہر گیا اور بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو لوگوں نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ راہب جو عبادت گزار اوپر کمرے میں عبادت کر رہا ہے، یہ اس کا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو اس کو اللہ کا ولی سمجھتے تھے، تو اس نے زنا کیا ہے۔ تو لوگ سارے اس کے راہب کے جو عبادت کمرہ تھا اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، انہوں نے راہب کو نیچے اتار لیا اور کمرے کو توڑ دیا، اس کو نیچے گرا دیا، بالکل مٹی کے ساتھ ملا دیا، اور راہب کو بھی مارنے لگے۔ تو راہب نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں مجھے مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اور یہ بچہ جو اس کے گود کے اندر یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے۔ تو راہب نے کہا اس بچے کو میرے پاس لایا جائے۔ جب بچہ قریب آیا تو راہب نے اپنی انگلیاں جو تھی اس بچے کے پیٹ میں چبوئی اور اس کو کہا کہ بچہ تو بتا تو کس کا، تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ ماں کی گود میں بولنے لگا اور اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں گڑھیا ہے جو بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، میرا وہ باپ ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا تو لوگ تو حیران رہ گئے، انہوں نے کہا ہم نے تو ایسے ہی اس کے اوپر الزام لگایا ہے جریج کے اوپر۔ تو جریج کے اوپر الزام لگایا، سارے لوگوں نے اس سے منت سماجت کی معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہو تو ہم آپ کا یہ کمرہ جو گرایا ہے اس کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں یا چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ تو اس جریج نے کہا نہیں، مجھے اس کو پہلے جیسے ویسے تھا، پہلے جیسا ہی آپ بنا دو۔
تو یہ دوسرا بچہ جو اس فاحش عورت کی گود میں بولا تھا، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ بھی ماں کی گود میں بول رہا تھا۔ اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس کی گود کے اندر ایک بچہ دودھ پی رہا تھا، تو قریب سے ایک سوار گزرا جو بڑا خوبصورت تھا، اور خوبصورت سواری پر سوار، خوبصورت اس نے لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ پاس سے گزرا تو والدہ نے جب دیکھا کہ بڑا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، سواری کے اوپر سوار ہے، تو والدہ نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو بھی بڑا ہو کر اس طرح بنانا۔ تو وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا اس نے ماں کا پستان چھوڑا اور اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس سوار جیسا نہ بنانا۔ تو تھوڑی دیر بعد جب وہ سوار آگے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی پیچھے سے آئی اور لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا، اور لوگ اس کو مار رہے تھے، اور لوگ کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اللہ ہی میرا سہارا ہے، اللہ ہی میرا مددگار ہے، لیکن لوگ اس کو مارتے جا رہے تھے۔ تو والدہ نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس لڑکی جیسا نہ بنانا۔ تو پھر بچے نے ماں کا پستان چھوڑا اور بولا کہ اے اللہ مجھے اس لڑکی جیسا بنا دینا۔ تو اب والدہ نے بچے کو کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، کہ پہلے میں نے وہ خوبصورت نوجوان جیسا میں نے کہا، تو نے کہا مجھے نہ بنانا ہے، اور اس جیسا لڑکی جیسا میں نے کہا کہ میرے بیٹے کو نہ بنانا، تو نے کہا بنا دے۔ تو جب آپس میں ان کا تکرار ہوا ماں اور بیٹے کا، تو اس بیٹے نے کہا کہ پہلے جو آدمی نوجوان سواری کے اوپر سوار ہو کر جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دینا، اصل میں وہ ایک ظالم شخص تھا، ظلم کرنے والا تھا، میں نے کہا کہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور دوسری جو لڑکی جا رہی تھی، لوگ جس کو کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، تو اصل میں وہ لڑکی بے گناہ تھی اور مظلوم تھی، تو میں نے یہ کہا کہ مجھے اس لڑکی جیسا بے گناہ اور مظلوم بنا دینا۔ تو یہ چھوٹا بچہ جو ماں کی گود میں تھا یہ بھی بول پڑا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 بچے جو تھے یہ اپنی ماں کی گود میں بولے تھے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات اس پر قادر ہے، اور اللہ جل شانہ بعض دفعہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے، چاہے دنیا والے کی عقل مانے نہ مانے، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات کی جو قدرت ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بتایا ہے کہ 3 بچے جو تھے وہ اپنی ماں کی گود میں بولے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ جل شانہ کی قدرت کو صحیح سمجھ کر اللہ جل شانہ کی ذات کی ہر حال کے اندر عبادت کے اندر لگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب